آج ہم جانیں گے کہ ستارے کیسے وجود میں آتے ہیں اور انہی ستاروں کی وجہ سے قیامت کیسے رونما ہو جائے گی۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیں ہماری آج کی اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عالیان، دیکھتے رہیں اس کی انفو۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ بھڑکتی ہوئی ہائیڈروجن اور ہیلیم کے گولے جو ایک دوسرے کے مابین لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ چھوڑے پوری کائنات میں ہر سو بکھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر ہونے والی خودکار ایٹمی تابکاری ہر طرف نور بکھیرتی نظر آتی ہے۔ ستارے اپنے اندر جلنے والی گیسوں ہی کی بدولت اس قدر روشن نظر آتے ہیں۔ جب کائنات کی اولین تخلیق عمل میں آئی تو بگ بینگ کے نتیجے میں ہر سو بکھرنے والے مواد سے گیسی مرغولوں نے جنم لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کثافت بڑھتی چلی گئی اور نسبتاً کثیف اجسام کی شکل اختیار کرتے چلے گئے۔ گیس اور گرد و بار کے عظیم بادل کشش ثقل سے اندرونی سمت سکڑنا شروع ہو گئے، جس سے ستاروں کو وجود ملا۔ گیسی مرغولوں کے سکڑنے کے اس عمل میں ستاروں کے ایٹم باہم ٹکراتے اور رگڑ کھاتے رہے، جس سے حرارت و توانائی کا اخراج شروع ہو گیا۔ جو کوئی ستارہ سکڑتا چلا گیا، توانائی کے اخراج کا عمل اسی قدر تیز ہوتا چلا گیا۔ مرکزی ایٹم شدید دباؤ کے تحت ایک دوسرے کے قریب ہونے سے حرارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یوں روشن و منور ستارے وجود میں آتے گئے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے سب اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ نظام فطرت کے یکساں پابند ہیں۔ نظام فطرت ہی کی پابندی سے کائنات میں حسن ہے، اور اگر یہ نظم نہ رہے تو کائنات درہم برہم ہو جائے اور قیامت چھا جائے۔ قیامت کا وقوع بھی فی الحقیقت ایک ایسے ہی امر کا متقاضی ہے۔ جب ستارے باہمی فاصلہ برقرار رکھنے سے منحرف ہو جائیں گے اور اپنے مابین طے شدہ فاصلوں کو برقرار رکھنے کی بجائے منہدم ہو کر رہ جائیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، ایسے ثقل کا یہ توازن جو آج جمیع کائنات کے حسن و نظم کو تھامے ہوئے ہے بگڑ جائے گا تو سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ قرآن مجید بھی وقوع قیامت کے زمن میں ستاروں کی کشش ثقل کا توازن بگڑنے اور باہمی تصادم پیش آنے کے واقعے کو یوں بیان کرتا ہے، اور جب ستارے اپنی کہکشوں سے گر پڑیں گے، ستاروں میں موجود ایندھن کے جل کر ختم ہو جانے پر ان سے توانائی اور حرارت کا اخراج ختم ہو جائے گا اور وہ بجھ کر بے نور ہو جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ ستاروں کا بے نور ہونا دراصل ان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہے، جہاں ہمیں ایک ستارے کے شروع سے لے کر آخر تک تمام مکمل زندگی کا سمجھنا ضروری ہے۔ ستارے گیسوں سے مرکب ایسے گولے ہیں جو نیوکلیئر فیژن سے پیدا شدہ توانائی کا اخراج کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش گرد اور گیس کے ان بادلوں میں ہوتی ہے جنہیں نیبولا کہا جاتا ہے۔ نیبولا دراصل کسی ستارے کی وہ ابتدائی گیسی حالت ہوتی ہے جس سے وہ تشکیل پاتے ہیں۔ نیبولا میں موجود گیس اور گرد و غبار کشش باہمی کی وجہ سے آپس میں ٹکرا کر سکڑتے ہوئے پروٹوسٹار کو جنم دیتے ہیں۔ پروٹوسٹار کو ہم نیم ستارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی پروٹوسٹار اندرونی دباؤ کے تحت کثیف اور شدید گرم ہوتے چلے جاتے ہیں، بالآخر وہ اتنے شدید گرم ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر خودکار ایٹمی دھماکوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب ہم انہیں مکمل ستارہ کہہ سکتے ہیں۔ درمیانی درجے کے ایک ستارے کی زندگی چند ارب سال کے قریب ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر ہائیڈروجن سے بنے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہائیڈروجن جل کر ہیلیم میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہائیڈروجن سے ہیلیم میں تبدیلی کے عمل کے ساتھ ساتھ ہیلیم بھی شدید درجہ حرارت کی بنا پر جلنے لگتی ہے، اور ہائیڈروجن اور ہیلیم کے جلنے کا یہ دوہرا عمل ستارے کو اور بھی زیادہ گرم کر دیتا ہے۔ ہیلیم کی راکھ یعنی کہ کاربن ستارے کے مرکز میں جمع ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب ہیلیم بڑی مقدار میں کاربن میں تبدیل ہو جاتی ہے تو ستارہ اچانک ایک دھماکے کے ساتھ پھول جاتا ہے۔ وہ اپنی اصل جسامت سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور اس کا رنگ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں اسے سرخ زخام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ستارہ ٹھنڈا ہونے اور سکڑنے لگتا ہے۔ اگر وہ ستارہ ہمارے سورج سے 10 گنا بڑھ جائے تو وہ مرنے سے قبل ایک بار پھر سپر نووا کے دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے، مگر یہ مرحلہ کچھ زیادہ دیر باقی نہیں رہتا اور مرتے ہوئے ستارے کی آخری ہچکی ثابت ہوتی ہے۔ اب وہ ستارہ جلد ہی بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ہماری اس ویڈیو میں آپ نے جانا کہ ستارے کیسے بنتے ہیں
اور ان ستاروں کی وجہ سے قیامت کیسے وقوع پذیر ہوگی اور یہ ستارے آخرکار مرتے کیسے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔